تو اگر دیکھا جائے تو کراچی میں پاورز ڈیوائیڈڈ تھیں. اب 6 جو ڈی ایم سیز تھیں ان میں سے بھی 3 ایم کیو ایم کے پاس تھیں. ان تینوں میں سے کسی نے کبھی شور نہیں مچایا کیونکہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوئے تھے. وہ لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری کے ساتھ اور لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ کے منصوبے جو ہے وہ کر رہے تھے. اچھا چلیں اب ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ ان کی کوئی پاور تھی یا نہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے حساب سے بڑا برا قانون اس طرح سے ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت زیادہ ہے. اربوں روپے آپ لگا دیتے ہیں اس کی مینٹیننس کے اندر, لیکن جو ریئل پاورز ہیں, جو ریئل سیوک ایشوز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو چیزیں ان کے اختیار میں تھیں انہوں نے تو وہ بھی نہیں کی. یعنی میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک بات اگر بتاؤں کہ ڈرینیج کا جو مسئلہ ہے, میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ کام نہیں کر سکتے, لیکن یہ اس کے اوپر جب بجٹ کال لیٹر آتا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو اس کے اندر پورے بجٹ پروپوزلز جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نالے کا مسئلہ ہے, یہاں پہ اس کا مسئلہ ہے, یہاں پہ اس کا مسئلہ ہے. بے شک ان کے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن جو انسیڈنٹل اختیارات ان کے پاس تھے انہوں نے تو وہ بھی ایکسرسائز نہیں کیے. اس طرح آرٹ میوزیمز جو ہیں وہ ان کے پاس تھے, یہ بتا دیں کتنے آرٹ میوزیمز پہ انہوں نے کام کیا. سول ڈیفنس ان کے پاس تھی, مجھے بتا دیں کراچی میں سول ڈیفنس آپ کو کہاں پہ سسٹم نظر آیا؟ اتنا سسٹم تو پنجاب میں آپ دیکھیں نا, ریسکیو 1122 کا کیا سسٹم ہے. آپ یہاں پہ فائر بریگیڈ آپ نے بہتر کر دی, کوئی آپ نے ریسکیو کا سسٹم کیا؟ کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ ملیر ندی میں خبر آ رہی تھی کہ ایک بندہ گر کے پھنسا رہا, کئی گھنٹے تک وہ پھنسا رہا, اس کو ریسکیو کرنا مشکل ہو گیا. تو آپ اس شہر کے میئر تو آپ رہ کے چلے گئے, آپ نے کیا کچھ بھی نہیں. اور یہ تو قانون 2013 سے ہے, نہ آپ کو اس سے پہلے کبھی, اس وقت آپ اقتدار میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, نہ آپ کو تب یاد آیا. پھر آپ میئر بن گئے, 4 سال آپ نے بڑے مزے سے گزارے, اس وقت آپ کو وہ 1000 لیٹرز یاد نہیں آئے کہ میں یوں پھینکوں اور یوں پھینکوں, جذباتی آپ ہو گئے. جب آپ کا ٹینیور اینڈ ہو گیا کیونکہ کیا ہی کچھ نہیں, میں تو آپ کو شرطیہ یہ بات کہتا ہوں 100% کہ انہوں نے جو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے میئر صاحب نے شاید کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. میں کیوں اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر اس کا آپ سکیجول دیکھیں اس میں ان کی تمام پاورز ہیں. اس کے علاوہ جو بجٹ انہوں نے, سب سے امپورٹنٹ کام لوکل گورنمنٹ کا سر کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کام ہے بجٹ فارمولیٹ کرنا. میں نے پیسے بچا دیے, میں نے گاڑی نہیں لی, وہی بھینسیں بیچنا ہمیں یاد آ جاتا ہے. یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بجٹ کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ریکویزیشن کی پروونشل گورنمنٹ سے, وہ ہمیں دکھائیں, وہ ہمیں بتائیں. اس پہ پریس کانفرنس ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ کام وہ ہے. پارکس آپ کے پاس تھے, کیا آپ نے کر تختیاں تو آپ نے لگا دی میئر وسیم اختر, میئر وسیم اختر, میئر وسیم اختر, کیا آپ نے پارکس اس شہر میں دیے؟ اچھا پھر آپ وفاق کے ساتھ بھی اتحادی تھے, کوئی کراچی کا بجٹ بھی آنا تھا, مل کے آپ لوگوں نے کہا اگلا الیکشن بھی کراچی میں مل کے لڑنا ہے. تو سر مشرف دور میں پریسیڈنٹ موجود ہے, وفاق نے پیسے دیے ہیں ڈائریکٹلی, اور وفاق کی یہ پاور ہے. وفاق لوکل گورنمنٹس کو جہاں پہ چاہے, جہاں پہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ امپاور کرنا چاہ رہی ہے لوکل گورنمنٹس کو, تو وہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہے, بجٹ دے سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ جو کمپیٹنس ہے لوکل گورنمنٹ کی وہ قانون سے زیادہ نہ ہو جائے. تو آپ نے وہاں سے کوئی پیسے لیے, کیا آپ نے ڈیولپمنٹ کی؟ چلیں آپ, ہمیں پتہ ہے آپ انڈر پاس نہیں بنا سکتے, آپ برج نہیں بنا سکتے, لیکن آپ کے ڈی ایم سیز کے جو ہیڈ تھے وہ ریکمینڈ تو کر سکتے تھے. آپ بتائیں کتنے ریکمینڈ کیے, کتنے برج آپ نے کہا کہ یہاں پہ بنائیں, یہاں پہ لوگوں کو مسئلہ ہے, یہاں پہ بنائیں, یہ مسئلہ ہے. آپ کے پاس تو بجٹ آفیسرز پورے نہیں رکھے آپ نے 4 سال کے اندر, اور آج تک آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر, آج تک کیا سرائیاں ہوتی ہیں نا بجٹ کی, آج تک پیسوں کا ہی سارا گیم ہے نا, آج تک آپ اپنی ویب سائٹ پہ سٹیزنز بجٹ نہیں ڈال سکے کہ لوگ موٹی موٹی چیزیں دیکھ لیں کہ اتنے پیسے میرے پاس آئے, یہ میں نے اس جگہ پہ لگا دیے. پوری دنیا میں لوکل گورنمنٹس یہ کام کرتی ہیں, بجٹس بناتی ہیں, ان کو پبلک کرتی ہیں.